نحمده نصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امید ہے تمام طالبات خیر عافیت سے ہوں گی۔ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسرا لیکچر ہے، اور میں ماشاء اللہ آن لائن اکیڈمی کی جانب سے آپ لوگ کو پڑھا رہی ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے۔ اور ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ سیرت کیا ہے اور سیرت کیا اصول ہے۔ سیرت النبی پڑھنے کے اور لکھنے کے اور جس طرح سے بھی سیرت النبی کو ہم جس کیٹیگری میں بھی دیکھیں اس پہ کیا اصول و ضوابط ہیں، اور سیرت النبی کے مطالعہ ضروری ہے، یہ پڑھا تھا ہم لوگوں نے۔ اور قدیم سیرت نگار کے بارے میں پڑھا، اور سب سے پہلے ہمارے سیرت نگار کون تھے، اس کے علاوہ جدید سیرت نگار اور مشترکین سیرت نگار۔ میں نے مشترکین کے بارے میں بتایا تھا کہ کبھی بھی ان کی کوئی بھی کتاب یا کچھ بھی سامنے آئے تو ہرگز نہ پڑھیں، کہ ایسے ہی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کسی غیر مسلم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بات لکھی ہے تو میں تھوڑا دیکھوں۔ ہرگز یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ صاحب علم نہیں ہیں، آپ کے پیچھے کوئی معلم نہیں ہے، تو آپ نے یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جو عرب ہے یا پھر اس سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، ظہور ہونے سے پہلے، تو اس وقت کیا حالات تھے۔ ان کے پیدائش سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے حالات کیا تھے دنیا کے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ کو جب پتا ہوگا کہ دنیا کے حالات کیسے تھے، تبھی پھر ہمیں پتا چلے گا، جب ہمیں پتا ہوگا پھر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ کتنی تبدیلی آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ عرب جو ہے، اس کا جو عرب اصل میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کے معنی ہے فصیح اللسان، ٹھیک ہے۔ عرب اپنی زبان آوری کی بنا پر دنیا کو ہیچ تصور کرتے تھے، اور فصاحت اور بلاغت کی بنا پر اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ اور دوسرے معنی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب جو ہے، ان کے شعر وغیرہ میں، جو پرانے شعر وغیرہ ہیں اس میں عرب کا لفظ ملتا ہے، جس سے مراد دہشت اور دشت اور صحرا کے ہیں، کیونکہ عرب کا وسیع حصہ صحرا پر مشتمل ہے، اس کی مناسبت سے وہ عرب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ عرب جو ہے وہ صرف آج جو ہم پڑھتے ہیں سعودی عربیہ صرف یہی عرب ہے، نہیں۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ عرب ایک جزیرہ نما ہے، ٹھیک ہے، جو زمین کے نصف شمالی اور بر اعظم ایشیا کے جنوبی مغرب میں واقع ہے۔ اس کی شکل ایک وسیع مستطیل کی سی ہے۔ مستطیل جو ہے جیسے ہم لوگ دیکھتے نا بلیک بورڈ، اس طرح۔ اس کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ اس کی ایک جانب خشکی اور 3 طرف پانی ہے۔ مغرب میں بحیرہ کلزم اور ابنائے سویس سے، مشرق میں خلیج فارس، خلیج عمان، جنوب میں بحیرہ عرب، شمال میں اس کے حد عراق، شام اور فلسطین سے مل جاتی ہے۔ اتنا بڑا ہے عرب۔ عرب کا بڑا حصہ ریگستان پر مشتمل ہے،
صحرائی خطے میں اونٹ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ نباتات میں کھجور اس صحرائی خطے کی دلہن ہے۔ نباتات وہاں پر جو فروٹ ہے نا وہ کھجور ہے، جس کی مدح سرائی عرب شعراء نے اپنے کلام میں کی ہے۔ بعض حصے ذخیرہ اور سرسبز شاداب ہیں اور پورے عرب میں پہاڑوں کا جال پھیلا ہوا ہے، جس میں طویل پہاڑی سلسلہ جبل السراح ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہوتا ہے اور شمال میں شام تک پھیلا ہوا ہے۔ یمن سے شام تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی 8,000 فٹ بلند ہے۔ عرب کے مشہور علاقوں میں یمن، حجاز، تہامہ، نجد، یمامہ اور بحرین قابل ذکر ہیں، اور ان پہاڑوں میں جو ہے بکثرت سونا چاندی پایا جاتا ہے۔ ابھی دنیا کے کیا حالات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے؟ سب سے پہلے دنیا کے کس خطے میں تہذیب نے جنم لیا، یہ ہمارا اب تک تحقیق طلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ میں سب سے پہلے تہذیب آئی، لیکن آج سے کئی ہزار سال پہلے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان، چین، ایران اور روم کی سرزمین کو انسانی تہذیب کا گہوارہ بننے کا شرف حاصل رہا ہے، اور ان قوموں کا شمار دنیا کے تمدن اقوام میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کی حالت کیا تھی؟ ہندوستان میں تہذیب و تمدن 6 ادوار پر مشتمل ہے۔ سندھ کے قدیم تہذیب ویدک 3000 قوف میم تا 1400 سال، دور شجاعت 1400 قوف میم تا 1000 قوف میم، برہمنیت 1000 قوف میم تا 300 قوف میم، بدھ مت 3000 قوف میم تا 500 قوف میم، اور پرانک دور 500 قوف میم تا ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد تک کے عرصہ پر محیط ہے۔ ہندوستان میں تہذیب و تمدن آغاز سے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہاں جو آبادی ہوئی آرائیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ جب ہم اس کے مطالعہ کرتے ہیں، اس کے دور جدید مطلب جو اس کی جو پرانے ابھی جو ہم لوگ کو نظر آئے ہیں چیزیں، جیسے ہڑپا، موہنجو دڑو، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر پہلے ہی سے تہذیب و تمدن نے ترقی پا چکی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کا تعلق جو ہے، جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کا تعلق جو ہے قدیم بابل مصریوں کے ساتھ بھی تھا۔ یہ تو ہندوستان کے حالات ہو گئے۔ یہاں پر بت مت اور یہ سب بہت عام تھی، بہت زیادہ۔ اور چین کی حالات کیا تھے؟ چین میں بھی بت پرستی بہت زیادہ عام تھی، اتنی زیادہ عام تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ لوگ جو ہے بہت ہی زیادہ ان کی تہذیب و تمدن جو ہے، ویسے ان کی یہاں پر جو ہے نا بالکل بھی تمیز نہیں تھی کسی چیز کی۔ تہذیب و تمدن میں صرف یہی تھا کہ انہوں نے تھوڑے بہت اصول بنا لیے تھے، مگر جب ہندوستان کے لوگ جو بت مت کے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ، تو وہ لوگ جب چین کی طرف آئے تو انہوں نے چین والوں نے ہندوستان میں جو بت مت ہے اس کو کیچ کر لیا، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ چین میں یہ جو بتوں کو الگ سے بنا بنا کے پوچھتے ہیں، یہ چیز شروع ہو گیا۔ ورنہ تو وہاں پر بھی اسی طرح تھا کہ نا وہ لوگ چاند، سورج اور ان سب چیزوں کو وہ اپنی معبود بنا کر رکھتے تھے۔ عرب کے حالات کیا تھے؟ اسلام سے قبل عرب میں جاہلیت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، طاقت کا سکہ رائج تھا کہ جس کا جتنا زور ہوگا، عدالت مجروح تھی، انسانیت غلامی کے زنجیروں میں جگڑی ہوئی تھی، لوگ انبیاء کی تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے، اور خدائے واحد کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ نہ صرف عرب
بلکہ پوری دنیا تعبد اور غلامی اور ذلت اور تحقیر میں مبتلا تھی۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات سے ان حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک کے درمیانی مدت پر محیط ہے، عہد جاہلیہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ عرب کی مذہبی حالات کیسے تھے؟ مذہبی حالات: جزیرہ عرب مذہبی تاریخ کا آغاز اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا۔ مذہبی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیگم اپنی وائف کو چھوڑ کے چلے گئے، ماں ہاجرہ کو، جب آب زمزم بھی پھوٹا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے عرب میں توحید الہی کا سور پھونکا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ عرب تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا، حتیٰ کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب میں کوئی مخصوص مذہب رائج نہ تھا، بلکہ مختلف مذاہب اور عقائد کے ماننے والے موجود تھے۔ 9 قسم کے یہ لوگ اس میں بٹے ہوئے تھے، 9 قسم کے مذہب اور عقیدہ اور یہ سب تھا، ٹھیک ہے۔ بت پرستی تھی۔ اسلام سے قبل قبائل عرب کی اکثریت بت پرستی ہی پر مائل تھی۔ یہ بت خانہ کعبہ میں اس کے اطراف میں نصب تھے۔ قبیلہ خزاعہ کا عمرو بن لحی پہلا شخص تھا۔ کون؟ قبیلہ خزاعہ کا عمرو بن لحی پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بت نصب کیا۔ مختلف اشکال کی 360 بتوں میں لات، عزا، منات اور ود، سوا، بعل کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ہر قبیلے کا بت علیحدہ تھا۔ قبائل اپنے بتوں کی حفاظت کرنے سے قاصر تھے، وہ اپنی بتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے قریش کی تحویل میں تھے۔ بتوں کے علاوہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر دیوتاؤں کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی، اور وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں اور جنات کو اللہ کا رشتہ دار کہتے تھے۔ ان بت پرستیوں کی کئی عقائد بھی تھے۔ سب سے پہلا تو ان کے جو عقائد تھا، ازلام، تیروں کے ذریعے فال نکالنا۔ 7 تیروں سے فال نکالی جاتی تھی، ایک پر ہاں اور دوسرے پر نہیں، تیسرے پر چوتھے پر دیت لکھا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ دیت نکلنے کی صورت میں خون بہا کرتے اور پانی نکلنے کی صورت میں کنواں کھودتے، ہاں نکلنے کی صورت میں کام کرتے تھے، اور نہیں نکلنے کی صورت میں اس سال تک کے لیے وہ کام روک دیتے تھے، اور اکثر یہ جنگ کے لیے ہی کرا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور صائبہ بھی ان کا ایک نام ہے عقیدے کا۔ اس میں یہ تھا کہ اونٹنی جو 10 بچے جنے اس کو مقدس سمجھا جاتا تھا، اور اس کو جو 10 بچے اونٹنی جن لیتی تھی اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ ایام فجار: بعض قبائل سال میں چند ماہ حرام سمجھتے تھے، ان مہینوں میں جنگ، جدال، قتل و غارت گری ممنوع تھی۔ ان دنوں میں وہ اپنی مذہبی رسومات انجام دیتے تھے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے تو عرب میں جو ہے نا بہت زیادہ جنگ و جدل عام تھا۔ کسی نے کسی کے بھائی کو مار دیا، یا کسی نے کسی کو کے مہمان کو مار دیا، تو پورے سال ایک لڑائی کہ پورے خاندان کو ختم کرنے تک ہی چلتی رہتی تھی۔ تو یہ جو ایام فجار ہے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں یہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور یہ لوگ کاہن کا بھی وہ بہت زیادہ وہاں پر وہ تھا کہ یہ لوگ فعال نکالنا
کاہنوں کے پاس جانا، مستقبل کے پتہ لگانا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ عیسائیت وہاں پر تھی بہت کم۔ اسلام سے پہلے شام کے مذہب عیسائیت تھا، اور اس لیے شمالی عرب کے وہ قبائل جو شام کے سرحد کے قریب جا کر آباد ہوئے، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا۔ عربوں میں عیسائیت سرحدی قبائل تک محدود نہ تھی۔ عرب کے بعض قبائل بھی عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ مثلا نجد کے قریب آباد قبیلہ تے عیسائی تھا، جبکہ مکہ میں قبیلہ قریش میں بنی اسد بن ورقہ بن نوفل، عثمان بن حویرث اسلام قبول کر لی تھی ان لوگوں نے، جو کہ بعد میں صحابی بھی بنے۔ مدینہ میں قبیلہ اوس اور خزرت اور چند آدمیوں نے بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اوس خزرت کے چند آدمیوں نے، اور ہم نے اوپر کیا پڑھا، قبیلہ نجد جو ہے عیسائی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جنوبی عرب میں واقع نجران کی بڑی کثرت عیسائیت سے وابستہ تھی۔ یمن پر بھی کئی برس تک عیسائی حبشیوں کی تسلط رہا۔ پھر بھی یمن میں اتنی زیادہ عیسائیت کو فروغ حاصل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اسلام سے قبل جو ہے یہودیت عرب میں ماننے والے بھی موجود تھے۔ یہاں یہودیت کو عیسائیت کے مقابلے میں زیادہ فروغ ملا۔ یمن کے بادشاہ ذو انوس نے عیسائیت قبول کرنے والوں کو زندہ آگ میں ڈلوا دیا تھا، جس پر نجاشی نے اریات نامی سردار کو فوج دے کر بھیجا۔ اس طرح عیسائیوں کو زوانواس کے ظلم سے نجات ملی۔ اس واقعے کے بعد شام میں آباد یہودیوں کو انتقاماً ظالم نشانہ بنایا گیا۔ یہود قبائل بھاگ کر عرب علاقے خیبر، وادی قرا، طیبہ، یثرب میں آباد ہو گئے۔ یثرب آج مدینہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ یثرب سے شام تک عرب کے سرسبز شاداب مقامات یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ یثرب میں توریت کے باقاعدہ تعلیم کے لیے بہت سی درسگاہیں قائم تھیں۔ یثرب میں یہودیوں کے مذہبی اثر انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اوس اور خزرج قبائل کے لوگ نظر مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہا تو ان کو یہودی بنائیں گے۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے جو ہے نا، اپنے مذہب کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اور کوئی بھی بات ہوتی یا کوئی ادھار چاہیے ہوتا یا کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ پیش آتا یہودیوں کے ساتھ، وہ لوگ اپنے مذہب کو آگے کر کے اوس اور خزرج سے مانگ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا جو بچہ مر جاتا ہے بار بار، ابھی اگر ہمارا بچہ کوئی زندہ رہا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ مجوسیت جو ہے آتش پرست ہوتے ہیں، اور عرب کی سرحدیں ایران سے ملتی تھی، اس وجہ سے عربوں میں مجوسیت کے اثرات بھی پائے گئے۔ قبیلہ بنو تمیم میں زدارہ بن ادس اور ان کا بیٹا حاجب اور اقرع بن حابش مجوسی تھے۔ قبیلہ بنو تمیم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ کواکب پرستی، اہل بابل یعنی عراق والے مدتوں سے کواکب پرستی یعنی کواکب کہتے ہیں ستارہ پرستی، ستارے کی طرف مائل ہونا۔ اس کا شمار علاق کے قدیم مذہب میں ہوتا تھا۔ عرب میں کواکب پرستی کے آغاز اہل بابل کے ہمسائیگی اور عرب کے آب و ہوا صحرائی زندگی کی بدولت ہوا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجرام فلکی کو دیکھ کر اندازہ کیا تھا کہ عرب کے چند قبائل نے بھی ستارہ پرستی کو اپنا لیا تھا۔ وہ مختلف اجرام فلکی کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ حمیر سورج، اور قبیلہ کنانا چاند، اور قبیلہ لخم اور قبیلہ جزام مشتری، و قبیلہ اسد
عطارد کی پوجا کرتے تھے۔ ستارہ پرستی کو ماننے والے صابی کہلاتے تھے۔ صابی، صاد الف صا بات چھٹی بی، صابی، ٹھیک ہے۔ عربوں کی معاشرتی تمدن، تمدن مینس کہ وہاں پر رہن سہن کیسا تھا، تو وہاں پر جو ہے بہت سارے الگ الگ قسم کے رہن سہن تھے۔ پہلے جو رہن سہن تھا اس کو کہتے ہیں بدوی۔ بدوی طبقہ جو تھا خانہ بدوش، خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ اور حضری، حضری سے مراد شہری طبقہ جو شہروں اور دیہاتوں میں زندگی گزارتا ہے۔ اور غلامی، وہاں پر غلامی کا بہت زیادہ رائج تھا۔ دنیا، غلامی کا رواج دنیا کے تمام قدیم اقوام میں رائج تھا۔ اس دور میں غلاموں سے انسانیت سوز روا رکھا جاتا۔ آقا کو غلام پر اتنا اختیار حاصل تھا کہ وہ چاہے تو اس کو زندہ رکھے یا مار ڈالے۔ غلاموں کی تعداد 3/4 تک پہنچ گئی تھی، یعنی کہ اگر ہم پوری دنیا میں وہ کرتے ہیں، ٹوٹل کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے اس میں سے 3/4، 4 ٹکڑوں میں سے 3/4 غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بردہ فروشی کے بڑے بڑے بازار قائم تھے، یعنی کہ غلام جو بیچتے ہیں اس کے جگہ جگہ میں بازار تھے، ابھی بھی ہے۔ یہ ہمارا افریقہ ہے، افریقہ میں امریکہ والوں نے یہ غلام فروخت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر اب بھی غلام فروخت ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی چپ چپ کر کرتے ہیں آج کل، فروخت کرتے ہیں لوگ۔ جیسے ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ ہمارے بچے جو نا اغوا ہو گئے، تو اس سب میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب میں غلاموں سے بدترین برتاؤ کیا جاتا تھا، بدترین۔ اور تعلیم، عرب تعلیم سے بالکل ناشنا تھے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اہل مکہ میں ہر بن امیہ واحد شخص تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ قریش کے لوگوں نے انہی سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ آغاز اسلام کے وقت حجاز بن قریش کے صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ شاعری، عرب میں شاعری کا رواج عام تھا، بلے سے یہ لوگ کتنے ہی جاہل کیوں نہ ہو، شاعری جو ہے ان لوگ ایسے بولتے تھے جیسے کہ ہمارے بچے جو ہے ابھی آج کل پویم پڑھتے ہیں نا، ایسے۔ ہر قبیلے کے علیحدہ علیحدہ شعر تھے، شاعر تھے۔ یہ شعر اپنے قبیلے کی شان میں قصیدے کہتے تھے جو فصاحت اور بلاغت کا نمونہ ہے۔ جن شعراء کا کلام معروف ہوتا اسے تحریر کر کے خانہ کعبہ میں آویزہ کر دیا جاتا تھا، لٹکا دیا جاتا تھا۔ مطلب شادی بیاہ، عرب ایک وقت کئی عورتوں سے شادی کرتے تھے، بیویوں کی تعداد متعین نہ تھی۔ اور وہ لوگ جو شادی کرتے تھے اور فن تعمیر اور سنگ تراشی، جنوبی عرب میں، وسطی عربوں میں فن تعمیر سے کوئی دلچسپی تو نہیں تھی، مگر خانہ کعبہ کی تعمیر سیدھے سادہ طریقے سے ہوئی۔ قد سے کچھ اونچی دیواریں بغیر کسی سہارے کے تراشے ہوئے پتھروں سے چن کر بنائی گئی تھی۔ حجاز کے شہری آبادی معمولی حشتی مکانات میں سکون پذیر تھی، انہیں اہل مدر کہتے تھے۔ جنوبی عرب میں یمن کے عربوں نے اسلام سے پہلے فن تعمیر اور سنگ تراشی میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ جنوبی عرب، وسطی عرب میں بالکل بھی اس پہ دلچسپی نہیں تھی، جہاں پر خانہ کعبہ بھی باقاعدہ آباد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جنوبی عرب میں جو یمن والا سائڈ ہے اس طرف جو ہے بہت زیادہ یہ چیزیں عام تھی، یعنی سنگ تراشی، جنہوں نے پہاڑ تراش کر مکانات بنائے تھے۔
کنہوں نے قرآن پاک میں ہے اصحاب الحجر کے نام سے مشہور ہے، عرب یمن والے، ٹھیک ہے نا۔ اخلاق و آداب عرب زندہ اقوام کی صفتوں میں اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے۔ وہ فیاض، بہادر، جنگجو، مہمان نواز تھے۔ بزرگ کہتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، کہ ان کی اخلاق اور عادات کی وجہ سے جو ہے نا، ان کو جو ہے بہت بڑا مرتبہ ابھی جو ان کو بہت بڑا مرتبہ ملا ہے عرب لوگوں کو، اسی وجہ سے ملا ہے کہ یہ بہت فیاض، بہادر اور جنگجو اور مہمان نواز تھے۔ اگر دشمن بھی گھر آ جاتا تو ان سے بھی اخلاق سے پیش آتے۔ آج تو ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اگر کسی سے کوئی نوک جھوک ہو جائے۔ مہمان کی آمد پر ان کا سامان خود اٹھا کر لاتے، اور جب وہ رخصت ہونے والا ہوتا تو وہ خود اٹھا کر لے کے جاتا۔ وہ اس لیے خود اٹھا کر لے کے جاتا، ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی چیز رہ جائے اور پھر وہ شک کرے کہ بھائی مہمان نے یہ چیز رکھ لی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ اس کو خود لے کے جانے دیتے تھے تاکہ مہمان کے دل میں کوئی بھی شبہات پیدا نہ ہو۔ امانت داری بہت زیادہ تھی۔ امانت اور دیانت کا جذبہ بھی بقدر اتم موجود تھا۔ ہاں، سماجی برائیاں عرب میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ عرب میں بعض قبائل میں تو لڑکی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین میں دفنا دیتے تھے۔ وہ لڑکی کی پیدائش کو توہین تصور کرتے تھے۔ ایک شخص جتنی شادیاں چاہے رچا لے، اس کی مرنے کے بعد اس کی بیویاں اس کی بیٹوں کو تقسیم کر دی جاتی تھی۔ عربوں میں قمار بازی ایک رسم تھی اور وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ زنا، شراب نوشی اور ڈاکہ زنی بھی اور ان کے مشاغل تھے۔ عربوں کے معاشی حالات، یعنی کہ یہ لوگ کس طرح سے اب کھانا پینا کرتے تھے، کماتے تھے، یہ سب تجارت کرتے تھے وہ لوگ۔ عرب کا بڑا حصہ بنجر اور صحرا پر مشتمل تھا۔ عرب باشندوں کا واحد ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش مکہ نے تجارت کے غرض سے دور دراز ممالک کے سفر کیے۔ قریش مکہ میں ہاشم پہلا شخص تھا جنہوں نے سردیوں اور گرمیوں میں تجارت کے غرض سے سال میں 2 مرتبہ سفر کے طریقے ایجاد کیے۔ قریش کے ان تجارتی سفر کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس زمانے میں عرب میں بدامنی، لوٹ مار عام تھی۔ اس کے باوجود قریش کے تجارتی کارواں بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، کیونکہ قریش مکہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ قریش کی تجارتی ترقی کا اندازہ اس امر سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی تجارت کرتی تھی، نفع میں شریک ہوتی تھی۔ مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل کی ماں اسما بنت مخیرہ تجارت کرتی تھی۔ اسلام سے پہلے عربوں کی تجارتی روابط ہندوستان، حبشہ، ایران، بابل، عراق، شام، مصر، یونان سے قائم تھے، اور دوسرا طریقہ ان کا تجارت کا یہ تھا کہ وہ میلے لگایا کرتے تھے۔ میلے ہوتے تھے کچھ سال میں اور کچھ ایسے عام دنوں میں۔ ان اجتماعات کے موقعوں پر یہ لوگ اپنی چیزیں جو تجارت کر کے لاتے تھے وہ بیچا کرتے تھے۔ اور عرب میں زراعت کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ ملک کا بڑا حصہ صحرا پر مشتمل تھا۔ عرب میں طائف، یثرب، یمامہ، یمن اور حضر موت کے قبائل زراعت پیشہ تھے۔ ان کی آمدنی کا انحصار زراعت پر منحصر تھا۔ مختلف پیشے بھی انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اسلام سے پہلے وہاں پر جو پیشے اختیار کیے ہوئے تھے، جیسے پارچہ، غلہ، تیل، شراب، چرم، کھالے، مویشی فروش کے علاوہ قصاب، درزی، بڑھئی، لوہار، تیر اندازی، مویشیوں کا علاج کرنے والے اور گویے بھی موجود تھے۔
قریش مکہ میں ابو طالب عطر فروش تھے، بعض اوقات گندم بھی فروخت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پارچہ فروش تھے، یعنی کپڑے بیچتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر بناتے تھے۔ العوام بن خویلد، خباب بن الارث، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ درزی کے پیشوں سے وابستہ تھے۔ عارض بن حشام اور ولید بن مغیرہ لوہار اور عامر بن قریظ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام اور عمر بن عاص قصاب تھے۔ ابو سفیان بن حرب تیل اور چمڑا، عبداللہ بن جدعام مویشی فروخت کرتے تھے۔ عاص بن وائل مویشیوں کا علاج کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ عربوں کے سیاسی حالات کیسے تھے کہ وہاں پر کسی نے حکومت بھی کی؟ کبھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، عربوں پر کسی نے بھی حکومت نہیں کر سکا، مگر پھر بھی اس سے پہلے کیا حالات ہیں اس کو ہم جانیں گے۔ اسلام سے پہلے عرب کے کئی خطوں میں مختلف ریاستیں قائم تھیں۔ شمالی جانب شام حواشی پر 4 عرب ریاستیں معروض وجود میں آئیں۔ جنوب میں نبطی ریاست، شمال میں تدمیر، بازنطی سرحد کی قریب بنو غسان اور سلطنت ایران کی سرحد پر آل حیرہ بنو لخم کی ریاستیں تھیں۔ ٹھیک ہے۔ وسطی عرب میں متعدد عرب قبائل تھے، ہر قبیلے آزاد تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر کے اس کے زن مطلب عورت اپنے غلام بنا لیتے تھے۔ 2 افراد کی لڑائی ہوتی تو پوری قبیلے میں چلی جاتی تھی، اور پھر بعض دوسرے قبیلے بھی شامل ہو جاتے لڑائی میں، اور کافی بہت لمبا عرصہ چلتا کہ 10 20 سال تک لڑائیاں چلتی۔ بس جس کا تسلط ہوتا اس کی ریاست قائم ہو جاتی، اور باقاعدہ کسی نے عرب پر جو ہے ایک حکومت قائم نہیں کی، مگر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بندے کی حکومت کا پتہ چلتا ہے، جو کہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نہ ہی کوئی سیادت تھی، قبیلے کے سردار ایک شخص کو سونپی جاتی، وہ شجاع اور ایثار، فہم، فراست، مہمان نوازی، حلم، تواضع جیسی صفات کا مالک ہوتا تھا۔ اگر قبیلے کی قیادت کے لیے کوئی دعوے دار ہوتے تو اس میں عمر دراز شخص کا انتخاب کرتے، جیسے 5-6 لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نا وہ لوگ سارے کے سارے شجاع ہیں، اثار والے ہیں، فہم فراست، مہمان نواز ہے، حلم ہے، تواضع ہے، چاروں میں ہے، تو اس میں سے سب سے عمر دراز جو ہوگا پھر اس کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ثالثی اور قرآن دادی سے بھی کام لیتے تھے۔ عرب میں کوئی ایک حکمران باقاعدہ حکمرانی کرے ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جس کے تسلط اس کی حکمرانی۔ قریش کو کیوں اتنا زیادہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت معتبر ہے، قریش جو ہے قبیلوں میں سب سے زیادہ اونچا ہے، یہ نہ وہ، تو ہم اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قریش کیوں مشہور ہے۔ قریش جزیرہ عرب کے علاقے حجاز کا مشہور اور معروف قبیلہ تھا جو مکہ معظمہ اور ان کے انواع اطراف میں مقیم تھا۔ قریش مکہ میں آباد تھے، اس میں کئی خاندان، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو مجاح، بنو جماح اور بنو سہم شامل تھے۔ فہر بن مالک اور ان کی نسل ہی قریش کے لقب سے تعبیر ہوئی، اس سے قبل کسی اور شخص کو قریش کے لقب سے موسوم نہیں کیا گیا۔ فہر بن مالک اور ان کی نسل، ٹھیک ہے۔ مکہ کی شہری ریاست کس نے بنائی؟ مکہ جو تھا یہ ایک شہر کیسے بنا؟ مکہ کی شہری ریاست کی بنیاد قصا بن کلاب نے رکھی۔ قصا پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے منتشر قبائل کو مکہ لا کر آباد کیا، اور زمانے میں
مکہ بنی خزاعہ کے قبضے میں تھا۔ قصا نے یہاں قریش کے اقتدار قائم کیا اور نظم و نسق کی غرض سے متعدد محکمے بنائے، اور اس میں تولیت کعبہ قابل ذکر ہے، جس سے قصا کی دینی سیادت تمام عرب پر قائم ہوئی۔ اس بنا پر قریش کو عرب قبائل میں ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ قصا بن کلاب، قصا کا اصل نام زید اور ماں کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت سعد تھا۔ قصا ابھی کم سے نہیں تھے کہ کلاب نے وفات پائی، اور والدہ نے کلاب کے انتقال کے بعد ربیعہ بن حرام سے نکاح کر لیا۔ ربیعہ کا تعلق شام کے قبیلے بنی عذرا سے تھا۔ اس طرح فاطمہ اپنے بیٹے کو لے کر شوہر کے علاقے میں چلی گئی، شام میں۔ اس طرح قصا کا بچپن بنی عذرا میں گزرا۔ قصا جب سن بلوغ شعور کو پہنچے تو شہر میں کسی شخص سے تکرار ہو گئی۔ اس نے اس کو غیر قبیلہ کا طعنہ دیا۔ یہ سن کر وہ دل برداشتہ ہو گئے اور مکہ چلے آئے۔ یہاں قصا کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کے بنو خزاعہ کے سردار حلیل بن عبشیہ بن سلول نے اپنی لڑکی حبا کی شادی قصا سے کر دی۔ حلیل بن حبشہ اس قدر کعبہ کے متولی تھے، اس وقت کعبہ کے متولی تھے۔ انہوں نے جو الگ الگ شعبے قائم کیے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ دار الندوہ، قصا نے مکہ میں دار الندوہ تعمیر کرایا، اس کے دروازے بیت اللہ کی جانب رکھا، جس میں قریش کے تمام معاملات کے فیصلے ہوتے تھے، مثلاً علم جنگ دار الندوہ میں نصب کیا جاتا تھا۔ اس کا دروازہ بیت اللہ کی جانب رکھا، جس میں قریش کے تمام معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ اور اس میں کیا کیا فیصلے ہوتے تھے، مثلاً علم جنگ دار الندوہ میں نصب کیا جاتا تھا۔ لڑکی بلوغت اور قمیص پہننے کی سن کو پہنچتی تو اس کو قمیص یہی چاک کر دیا جاتی تھی۔ لڑکوں کو ختنہ بھی دار الندوہ میں ہوتا تھا۔ شعبہ جات، قصا بن کلاب نے قریش میں اتحاد یکجہتی کی فضا قائم کی اور مختلف شعبے تشکیل دے کر قریش کے مختلف قبائل کی ذمہ ایک شعبہ کیا تاکہ نظم و نسق بہتر طور پر انجام پا سکے۔ خانہ کعبہ کی نگرانی، انتظامات کرنا، حجابتہ سقائتاً، یہ شعبہ حج کے موقع پر حاجیوں کو پانی کی فراہمی کے انتظامات کرنا، رفادتاً حجاج یعنی جو حج کرنے جائے حجاج کی مالی معاونت اور طعام و قیام کے انتظام کرنا۔ ندوہ ایک مشاورت تھی جو روز مرہ کے امور انجام دیتی تھی۔ دوا، یہ شعبہ علم جنگ کی تجویز کرتا تھا۔ سفارہ، سفارتی امور کی انجام دہی۔ ثالثی، تنازعات کا تصفیہ کرنا۔ اشناق، خون بہا، جرمانہ اور مالی تاوان کا انتظام۔ قصا بن کلاب نے مکہ کے انتظامات کے سلسلے میں جو اقدامات کیے وہ ایک جمہوری ریاست کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ عرب میں صرف ایک شخص نے حکومت کی ہے، وہ ہے قصا بن کلاب۔ عبد مناف کے نام مغیرہ تھا، وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے قمر البطحا کہلاتے تھے۔ قریش کی حق شناسی اور خدا ترسی کی نصیحت کرتے تھے۔ عبد مناف بن قصا بن کلاب کے 4 بیٹوں مطلب نوفل، عبد الشمس اور ہاشم نے بڑی شہرت حاصل کی۔ حلف المتبعین اور حلف الاحلاف، قصا بن کلاب کی وفات کے بعد عبد الدار اپنے باپ قصا کی طرح بدستور فرائض انجام دیتا رہا۔ عبد الدار کے بعد اس کے فرزند عبد مناف کے لڑکوں کے درمیان مکہ اور خانہ کعبہ کی تحویل سے متعلق نزاع کا صورتحال پیدا ہو گئی۔
نزا کی صورتحال پیدا ہوئی، قریش کے دو گروہ ہو گئے اور اس طرح قریش دو گروہوں میں بڑھ گئے۔ ہاشم بن عبد مناف، ہاشم کا اصل نام عمرو بن عمر اور کنیت ابو یزید تھی۔ بیت اللہ کے زائرین کے مکہ سے واپسی تک ان کی حاجات پورا کرنا، مکہ کے مفلوج الحال زائرین کی دستگیری بھی ان کی معمول تھا۔ ایک مرتبہ مکہ میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ہاشم نے اپنا دسترخوان فراخ دلی سے وسیع کیا، شام سے واپس آ کر مکہ میں دعوت عام کر دی اور شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کر انہیں غذا فراہم کی۔ حشم ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہا جاتا ہے، اس مناسبت سے وہ ہاشم کہلائے۔ ایک مرتبہ شام سے واپس آتے وقت یثرب میں قیام کیا، قبیلہ خزرج کی ایک خاتون سلمہ بن عمر سے عقد کیا جس کے بطن سے شیبہ نامی فرزند پیدا ہوا۔ ہاشم کی وفات دوران تجارت فلسطین کے شہر غزہ میں ہوئی۔ اس کے فرائض اس کے بھائی مطلب بن عبد مناف کو تجویز ہوئی، یعنی تفویض ہوئی، ان کے اوپر آ گئی، ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف کے اوپر آ گئی ساری ان کی ذمہ داری۔ ہاشم کے لڑکے شیبہ یثرب میں اپنی والدہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے۔ عبد المطلب نے ان کے چچا نے ان کی والدہ سے رضامندی لے کر مکہ لے آئے۔ جس وقت مطلب کی سواری مکہ میں داخل ہوئی، اہل مکہ نے سمجھا یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے۔ کسی نے بلند آواز سے کہہ دیا عبد المطلب۔ مطلب نے فوراً کہا یہ میرا غلام نہیں، میرا بھتیجا ہے ابن ہاشم۔ لیکن اتفاقی بات کہ شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور زمزم کی بازیابی کہ کیسے انہوں نے زمزم کو نکالا۔ خانہ کعبہ میں مزماز بن عمر جرہمی نے زمزم کو بند کر دیا تھا کافی عرصے پہلے، جس کی وجہ سے پانی حاصل نہیں ہو سک رہا تھا۔ تو مکہ والے کیا کرتے تھے، قریش کے لوگ الگ الگ طریقے سے کنواں کھود کر یا کسی طریقے سے جو ہے نا پانی وصول کرتے تھے، مگر جو نا وہ بہت مشکل کام تھا۔ عبد المطلب کو خواب میں اس نکتے کی وقوع بتایا گیا اور تنہا اپنی بیٹی حارث کو اپنے ہمراہ لے کر خدائی میں مصروف ہو گئے۔ قریش میں اس کی خدائی مددگار نہ تھا، قریش میں ان کی کوئی مددگار نہ تھا۔ چند روز خدائی کے بعد سونے کے 2 ہرن، مزمام کی طلائی اور شمشیریں اور زمزم ملا۔ قریش اپنا حصہ لینے کے لیے آئے مگر عبد المطلب متفق نہ ہوئے۔ بالآخر قرآن اندازی پر اتفاق ہو گیا۔ کعبہ کے نام پر 2 تیرے ہوں، قریش کے نام پر 2 تیرے، مطلب کے نام پر 2 تیرے۔ عبد المطلب کے قریش اس پر رضامند ہو گئے۔ قرآن اندازی کے بعد دونوں تیرے قریش کی کھالی چلی گئیں۔ عبد المطلب کے نام پر ہرنیں آ گئیں اور خانہ کعبہ کے نام پر باقی چیزیں نکل گئیں، مگر عبد المطلب نے ہرنیں بھی خانہ کعبہ کے اس میں نظر کر دیے۔ زمزم کے پانی نکلنے سے عبد المطلب کو آب رسانی کی زحمت آسانی سے نجات ہوئی۔ بیٹے کی قربانی زمزم کی خدائی کے سلسلے میں انہوں نے سوچا کہ اگر میرے بیٹے ہوئے 10 اور 10 کے 10 زندہ اور جوان ہوئے تو میں جو ہے نا 10 میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ جیسے ہی ان کی یہ مراد پوری ہو گئی کہ 10 فرزند ہوئے تو پھر انہوں نے یہ نظر پوری کرنے کے لیے قرآن اندازی کی اپنے سب بیٹوں پر، اور جب سب بیٹوں پر قرآن اندازی کی، عبداللہ اپنے جو فرزند تھے عبداللہ اس پر 3 نکلا۔ عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو لے کر قربان گاہ گئے، لیکن مغیرہ بن عبداللہ مخزومی کے مشورے سے ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف ان کو کھڑا کر کے قرآن اندازی کی گئی۔
قراندازی جب وہ انہوں نے کی عبداللہ کے نام ایک میں لکھا اور ایک میں 10 اونٹ، اور اس طرح جب وہ تیر پھینکتے تو عبداللہ کا نام نکل آتا، اور جب تک وہ کرتے رہے اس طرح 10 دفعہ کرنے کے بعد 9 دفعہ جو ہے حضرت عبداللہ کا ہی نام آتا رہا، اور جب 10ویں مرتبہ تیر کو پھینکا تو حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلا، اونٹ نکلا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 100 اونٹ ایک جان کا بدلہ ہے، اور عرب میں ایک انسانی جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار پایا۔ انشاءاللہ اصحاب فیل کے بارے میں آگے پڑھیں گے، اور آپ لوگ جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی علی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے رب العالمین، ہم لوگ کو استقامت دیجیے کہ ہم آپ کی صلاۃ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھ سکیں عافیت کے ساتھ، اور اس پر عمل کر سکیں، اور ہماری جو بھی پریشانی ہے وہ ختم فرمائیے، اور سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، اور جتنی بھی مشکلات ہیں ہماری آسان فرمائیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔